یہ مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ قبر کو سجدہ کرے، ہم ناجائز کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، لیکن اس کو نیت کے بنیاد پر کہ نیت اس کی تعظیم کی ہے، اس کو شرک نہیں کہتے. تو چاہے قبر کو سجدہ ہو یا کسی پیر کو سجدہ ہو، یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. لیکن جہاں تک چومنے کا تعلق ہے وہ شریعت میں جائز ہے. لیکن یہاں پھر ایک اعتراض آتا ہے، بس یہ آخری سیشن لے رہا ہوں میں، اس پہ اختتام کریں گے. جہاں تک چومنے کا تعلق ہے وہاں بھی پھر بعض موقع پہ ایسی حیت اور ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ جس پر وہابی کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب آپ تعظیم میں بھی تو بہت مبالغہ کرتے ہو. چلو ہم نے مان لیا کہ آپ اگر قبر کو سجدہ کرتے ہیں تو تعظیم کی نیت سے کرتے ہیں، شرک نہیں ہے، حرام ہے. چلو قبر کا ہم نے مان لیا، لیکن بھائی آپ کے ہاں تو وہ پیروں کے پیر بھی چومنے کے لیے آپ سجدے کی جیس کیفیت میں جھک جاتے ہیں. ہوتا ہے نا، پیر علماء کے پیر چومنے کے لیے جھک جاتے ہیں صاحب. بعض اوقات اتنا ادب میں مبالغہ کرتے ہیں کہ ایسے جھک کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ رکوع میں کھڑا ہے بندہ. تو اب حرام تو مان لیا نا آپ نے. اب یہاں بہت خاص بات بتا رہا ہوں. تو پھر آپ کے علماء اور آپ کے مشائخ اس سے بھی منع کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اگر حرام بھی ہے سجدے جیسی کیفیت تو اس سے کیوں نہیں منع کرتے؟ تو اصل میں ہمارے علماء شریعت سمجھتے ہیں اس لیے منع نہیں کرتے، اور آپ لوگ شریعت سمجھ نہیں پاتے اس لیے جو منہ میں آیا بک دیتے ہیں. ہمارے علماء دیکھتے ہیں کہ یہ پیر چوم رہا ہے، ابھی وہاں نیت سجدے تعظیمی کی بھی نہیں ہے بلکہ چومنے کی نیت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ ابھی پورا مدار اسلام کا کس پہ ہے؟ عمل کا مدار نیت پر. تو اب جو چومنے کے لیے آپ سجدے جیسی کیفیت میں گئے تو بظاہر آپ دکھ رہا کیا ہے کہ سجدہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی وہاں سجدے تعظیمی کی بھی نیت نہیں ہے، چومنے کی نیت ہے. تو چومنا جائز ہے، اس لیے وہاں اس پر بھی حکم نہیں لگے گا. پورا دار و مدار نیت پر ہے. قبر کے بھی سجدے کو ہم نے حرام کیوں کہا کہ اس نے سجدہ کہا مگر تعظیم کا سجدہ کہا، تو ہم نے فتویٰ لگایا اس پہ کہ حرام ہے. لیکن یہاں جب قدموں میں اس طرح کی وہ کیفیت میں گیا بندہ تو ہم یہاں اس کو منع نہیں کر رہے ہیں، علماء منع نہیں کر رہے، مشائخ منع نہیں کر رہے. پیر چومنے کے لیے سجدے جیسی کیفیت میں دکھ رہا ہے، کیوں نہیں منع کر رہے؟ کہ یہاں اس کی اب نیت سجدے کی بھی نہیں ہے، چومنے کی ہے. تو مدار اس کی نیت چومنا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. اب یہ اصل موضوع ہے. اگر اب یہاں پھر تم نیت کو خارج کرو تو یہ صحابہ پہ فتویٰ لگیں گا اور رسول پہ فتویٰ لگیں گا. اور اب میں اسی کتاب سے حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ اور بھی ایڈیشن ہے لیکن اتنے ایڈیشن میں ٹیبل پہ نہیں رکھ پا رہا ہوں. یہ ادب المفرد امام بخاری کی، یہ سعودیہ کے جو ہے کتب خانے سے چھپا ہوا ہے. ذرا دیکھ لیجیے کتنے ہیں. یہ بھی ادب المفرد امام بخاری کی. یہ بمبئی کا چھپا ہوا عربی نسخہ ہے، یہ ابناء صورتی ان لوگوں نے چھاپا ہے، یہ وہابیوں نے چھاپا ہے، دارالعلم والوں نے البانی کی تخریج کے ساتھ. اور اس میں کیا کیا ہے بدماش نے معلوم ہے؟ آپ تعجب کرو گے، ضعیف کے نام پر 83 باب اس میں سے نکال دیے اصل کتاب میں سے. اس پہ انشاءاللہ کبھی بات ہوں گا. یہ بھی البانی صاحب کا بمبئی سے چھپا ہوا ہے. یہ بیروت لیبنان سے چھپا ہوا الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے. دیکھیں کتنے سارے نسخے. تو اس نسخے میں وہ حدیثیں نکال دیا، اس نسخے کے علاوہ باقی سارے نسخوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں. مکاری دیکھو وہابیوں کی، جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو اس کو، اور اہل حدیث ہے. یہ نام کیا ہے؟ اس پر تو انشاءاللہ کبھی بعد میں سیشن ہوگا کہ حدیثوں میں کتنی چوریاں کی ہے انہوں نے. یہ بیروت کا چھپا ہے، اس میں وہ حدیث موجود ہے جو میں بھی پڑھوں گا. یہ بمبئی سے چھپا ادب المفرد کا نسخہ ہے ابناء صورتی والوں کا، سب عربی نسخے ہے، اس میں حدیث موجود ہے. خود سعودیہ والوں نے چھاپا ہے، اس میں پرانا ایڈیشن، اس میں حدیث ہے وہ موجود ہے. یہ ادب دنیا دلی کا چھپا ہوا ہے ادب المفرد، اس میں بھی وہ حدیث موجود ہے. دیوبندیوں نے شرح کے ساتھ چھاپا ہے، یہ اتنی موٹی اس لیے ہو گئی کہ اس کی شرح ہے. ادب المفرد یہ دیوبند سے چھپا ہے، مکتبۃ العلم دہلی دیوبند کا ہے، اس میں بھی وہ حدیث موجود ہے. اور آئیے خود یہ سعودیہ کا ایک ایڈیشن ہے. کہاں چلا گیا بھائی؟ درود شریف پڑھیں آپ. یہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ دارالسلام اہل حدیث کا سعودیہ کا چھپا ہے، اس میں بھی حدیث موجود ہے، مگر صرف البانی صاحب کے ایڈیشن سے وہ حدیث غائب کر دی گئی. اتنے سارے اور بھی ایڈیشن ہیں، کچھ اور رکھے ہوئے ایک دو. یہ بھی ان سارے فی الحال اس نسخے کے نمبر کے تحت جو دارالسلام کا چھپا ہے، اس میں اچھا اصل میں حدیث نمبر بھی آگے پیچھے ہو گئے، کچھ تو کتابت کی غلطی سے
اور کچھ البانی صاحب کی کارستانی کی وجہ سے حدیث کے نمبر آگے پیچھے ہو گئے. تو یہ دارالسلام والے نسخے کے حدیث نمبر میں بتا رہا ہوں, لیکن باب کے تحت آپ حدیث ڈھونڈو گے تو یہ حدیث ہر ایڈیشن میں آپ کو مل جائے گی. باب کے تحت حدیث ڈھونڈو گے, لیکن یہ دارالسلام سعودیہ کا جو نسخہ ہے اس کے تحت حدیث نمبر 980 ہے. امام بخاری ادب المفرد میں اپنی کتاب میں باب قائم کرتے ہیں, باب کا نام ہے تقبیل الرجل, حدیث نمبر 980. حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قدمنا, کہ ہم مدینے میں آئے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ قبیلے کے لوگ تھے. کہتے فقیلا ذاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم حضور کی خدمت میں گئے تو ہمیں تعارف کرایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو اب ان جو صحابہ تھے, یہ جو ایمان لا چکے تھے, حضور سے ملاقات کے لیے آئے تھے کہ سرکار سے ابھی ایمان تو لا لیا ہم نے, صحابہ کی تبلیغ پر ایمان لا چکے تھے, یہ مسلمان ہیں, صحابی ہیں, اب حضور کو بھی دیکھنے کا شرف حاصل کر لیں. اس گھر سے مدینے میں آئے, اور جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو صحابہ نے بتایا یہ ہے ذاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کیا کیا, ایک دو نہیں, پورے قبیلے آئے, پوری صحابہ کی جماعت ہے. وہ کہتے ہیں فاخذنا بیدہ ورجلہ نقبلوها, ہم نے حضور کے قدم مبارک کو پکڑا اور اس کو چومنے لگے. حضور کے ہاتھوں کو بوسے دینے لگے, حضور کے قدموں کو بوسہ دینے لگے. تو بتائیے یہ شرک نہیں ہو رہا تھا کیا پھر؟ کیا معاذ اللہ رسول اللہ گوارا کر رہے ہیں؟ اور امام بخاری جیسا محدث لکھ رہا ہے اس کو, اور تم بدماشی کے طور پہ نکال دے رہے ہو اس حدیث کو, کیونکہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے. اس لیے کتنی بڑی بدماشی ہے یار, یہ جرت دیکھو ان کی. لیکن یہ بھی تو ایڈیشن تمہارا ہی چھپا ہوا ہے. غلطی کیا ہوئی ہے کہ آپ خود پہلے چھاپ چکے ہیں. یہ دو نسخے تو سعودیہ کے ہیں بھائی, یہ دو نسخے تو سعودیہ کے ہیں, ریاض کے دونوں, ایک دارالسلام کا اور ایک ابن باز کا مکتبہ ہے, یہ مکتبہ ابن باز کے نام سے. دونوں سعودی عرب کے نسخے ہیں, لیکن ان میں تو یہ حدیثیں موجود ہے, نکالنے سے بھی ہوں گا کیا؟ پھر باقی تو ایڈیشنوں میں ہے اور دوسرے ایڈیشنوں میں آج تک چھپ رہی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے رسول اللہ کو دیکھا فاخذنا, ہم نے بے یدہ ہی حضور کے دست مبارک کو پکڑا, دست مبارک کو لیا اور اس کو کیا کیا, ورجلہ ہی, حضور کے قدم مبارک کو بھی ہم نے تھاما, ونقبلوها, ہم نے اس کو بوسہ دینے لگے, پیروں کو پکڑ کے چومنے لگے. پیروں کو کیسے چومیں گے ذرا مجھے چوم کے بتائیے بھائی. سجدے جیسی کیفیت ہوں گی کہ نہیں, جھکنا پڑے گا کہ نہیں, جھکوں گے کہ نہیں؟ چاہے رسول اللہ زمین فرش زمین پر تشریف فرماؤ یا کسی ممبر پہ بیٹھے ہو, مگر چومنے والے کو تو سجدے جیسی کیفیت میں جانا پڑے گا. اور پھر اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ امام ابو داؤد نے بھی لکھا ہے اپنی سنن میں. وہابیوں کو حدیث نہیں ملی. سنن ابو داؤد میں کتاب الآداب حدیث نمبر 5225, اور امام طبرانی نے بھی اس کو لکھا ہے معجم الکبیر کے اندر, جلد نمبر 5 صفحہ 275, حدیث نمبر 5313 کے تحت. اور امام مزی نے بھی اس کو لکھا ہے تہذیب الکمال, جلد نمبر 9 صفحہ 266 کے تحت. آئیے یہی ادب المفرد ہے. اب چلیے, یہ تو عام صحابی تھے جو چوم رہے تھے, اور چوم کس کو رہے تھے؟ اللہ کے رسول کو. پہلے حدیث کون سی تھی؟ 980, اسی کے بعد یہ دوسری حدیث ہے 931. وہی باب ہے, باب تقبل الرجل. اس کے تحت امام بخاری نقل کرتے ان صاحبین قال رأيت عليا يقبل يد العباس ورجله, کہتے ہیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صہیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ اپنے چچا حضرت عباس کے پیروں کو اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں. حالانکہ منصب اور مقام میں علی حضرت عباس سے بلند ہے, کیونکہ خلفائے راشدین ہیں, ایمان لانے والوں میں اولین ہیں, مہاجرین میں سے ہے, اصحاب بدر میں سے ہے, اصحاب احد میں سے ہے. کون سی فضیلت ہے جس میں مولا کائنات نہیں ہے؟ صحابہ کے جتنے فضائل کے درجے, ہر درجے میں مولا کائنات شامل ہے. حضرت عباس سے بلند ہے مقام و مرتبے میں, لیکن چچا عمر کے اعتبار سے, رشتے کے اعتبار سے, تو چچا ہونے کی نسبت سے مولا کائنات کیا کر رہے ہیں؟ چوم رہے ہیں. حضرت صہیب کہتے ہیں میں نے دیکھا, ایسا نہیں ہے سنا, ہاں یہ نہیں ہے روایت میں کہ سنا, کہ سنا میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں رائے تو میں نے خود دیکھا, رائے تو علی, میں نے علی کو دیکھا, یقبل ید العباس ورجلہ, کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی اپنے چچا حضرت عباس کے پیروں کو بھی چوم رہے ہیں اور ہاتھوں کو بھی چوم رہے ہیں. تو بھائی اب کیا کہوں گے اس بارے میں؟ حضرت علی کو بھی عباس پوچھوا کہوں گے؟ مولا کائنات بھی تمہارے فتوے سے دو. اب حضرت عباس کے پیر جب علی چوم رہے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی ذرا بتائیں. بغیر سجدے جیسی کیفیت میں کوئی پیر چوم کے مجھے دکھا دے, چلو.
کسی کے پیر چوم کر دکھا دے، کیا پیر کو ایسا اٹھا کے چومیں گے کیا؟ آپ کے سامنے والا گر جائے، پتہ چلا ادب کم ہوا، الٹا بے ادبی ہو گئی کہ اسی کو پلٹا دیا آپ نے۔ اب آئیے، یہ ہے صحیح ابن خزیمہ۔ یہ کیا ہے؟ امام ابن خزیمہ کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے صحیح حدیثوں کو جمع کیا، اس نے اس کا نام رکھا صحیح ابن خزیمہ۔ اس صحیح ابن خزیمہ میں وہابیوں کو صرف ایک حدیث ملتی ہے بیچاروں کو، ان کے کام کی، کون سی؟ کہتے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، اور وہ بھی ضعیف ہے، حالانکہ ضعیف ہے، لیکن وہ ایک ہی حدیث کے لیے صحیح ابن خزیمہ یاد آتی ہے، باقی کسی حدیث کے لیے صحیح ابن خزیمہ یہ دیکھتے بھی نہیں بیچارے غریب۔ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 213 حدیث نمبر 2714، حدیث نمبر 2714، کتاب المناسک، اور باب قائم کیا امام ابن خزیمہ نے السجودی علی الحجر الاسود۔ اب آئیے حدیث کیا نقل کرتے ہیں امام ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے حدثنا محمد ابن بشار، حدیث بیان کی ہم سے محمد بن بشار نے، حدثنا ابو عاصم، وہ حدیث بیان کرتے حضرت ابو عاصم سے، حدثنی جعفر ابن عبداللہ قال رأیت محمد ابن عباد ابن جعفر قبل الحجر وسجد علیہ ثم قال۔ حضرت جعفر بن عبداللہ کہتے ہیں، جعفر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن عباد بن جعفر کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے اور حجر اسود پر سجدہ کر رہے تھے۔ صرف بوسہ نہیں دیا، سجدہ بھی کیا، وہ سجدہ، حجر اسود کو انہوں نے بوسہ بھی دیا اور حجر اسود کو انہوں نے سجدہ بھی کیا۔ ثم قال، اور سجدہ کرنے کے بعد وہ یہ کہا انہوں نے رأیت خالق ابن عباس یقبلہ ویسجد علیہ، کہ کہتے کہ میں نے اپنے ماموں عبداللہ ابن عباس کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے اور سجدہ کر رہے تھے، میں نے عبداللہ ابن عباس کو بھی دیکھا۔ اور پھر آگے کیا حدیث کے وقال ابن عباس، اور حضرت عباس جس وقت سجدہ کر رہے تھے تو اس وقت سجدہ کرتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ رأیت عمر ابن الخطاب قبل وسجد علیہ ثم قال، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں نے حضرت عمر کو دیکھا۔ ہر سجدہ کرنے والا اپنے سے پہلے دیکھنے والے کو بتا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو چوم بھی رہے تھے، سجدہ بھی کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے میں نے عمر ابن خطاب کو دیکھا، اور عمر ابن خطاب جب سجدہ کر رہے تھے ثم قال، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے اور آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلا ہاکذا فعلتو، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ حضور نے حجر اسود کو بوسہ بھی دیا اور سجدہ بھی کیا، حضور نے چونکہ ایسا کیا اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ وہابی جی کو حدیث نہیں ملی ہے، اور حدیث ضعیف نہیں ہے۔ البانی صاحب ان کے کہتے ہیں، اس کی تخریج البانی صاحب نے کی ہے صحیح ابن خزیمہ کی، البانی صاحب کہتے ہیں اسناد صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور اس کو امام عبدالرزاق نے بھی نقل کیا ہے۔ امام عبدالرزاق اپنی المصنف میں لائے ہیں، جلد نمبر 5 صفحہ 37 حدیث نمبر 8912۔ اس کو امام شافعی نے بھی نقل کیا اپنی مسند الشافعی کے اندر، جلد نمبر 2 صفحہ 252 حدیث نمبر 991۔ امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے المصنف حدیث نمبر 14972 کے تحت۔ امام بزار نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے مسند البزار جلد 1 صفحہ 332 حدیث نمبر 215 کے تحت۔ امام حاکم نے المستدرک میں لکھا حدیث نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 625، جلد نمبر 1 صفحہ 625 حدیث نمبر 1672۔ اور امام حاکم کہتے ہیں اس حدیث کو لکھ کے ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، اور اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے حالانکہ نہیں لکھا لیکن یہ صحیح ہے۔ امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں لایا جلد 5 صفحہ 120 حدیث نمبر 9223۔ امام عسقلانی نے بھی اس کو بلوغ المرام میں لکھا صفحہ 291 حدیث نمبر 747۔ ایک اور پیاری حدیث آپ سن لیں مسند احمد سے، یہ ہے مسند احمد امام احمد ابن حنبل کی، باب حدیث ابی ایوب الانصاری، حضرت ابو ایوب انصاری کے باب میں اس حدیث کو انہوں نے لایا، حدیث نمبر 23585۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے، کہتے ان داؤد ابن ابی صالح قال، حضرت داؤد بن صالح سے روایت ہے، وہ کہتے اقبل مروان یومن فوجد رجولا وادیا وجہو علی القبر، کہتے کہ ایک مرتبہ مروان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب سے گزرا، تو دیکھا کہ حضور کی قبر پر ایک شخص اپنے چہرے کو رکھے ہوئے ہے۔ اب حضور کی قبر پر یا کسی قبر پر آپ چہرہ رکھو گے تو آپ کی کیفیت کیا ہوں گی ذرا بتاؤ؟ سجدے جیسی۔ تو وہ ایک چہرہ رکھا ہوئے ایک شخص ہے، مروان نے دیکھا، اور یہ اس زمانے کا گھٹا ہوا وہابی تھا،
تو اس نے دیکھا تو اس کو غصہ آ گیا. فقال اتدری ما تصنع, تو اس نے ڈانٹ کر اس شخص کو کہا, اور ایک روایت میں ہے کہ گردن پکڑی اس نے, جو چوم رہے تھے وہ قبر کو, اپنا چہرہ حضور کی قبر پہ مس کر رہے تھے, جو شخص اس کو گردن کو پکڑا, کیا نام ہے, مروان نے, اور اٹھا کے کھینچ کے کہا, اے شخص یہ کیا کر رہا ہے تو, کیا حرکت ہے یہ؟ فاقبل علیہ فاذا ہوا ابو ایوب, جب اس شخص نے چہرہ اٹھایا تو دیکھا گیا تو وہ تھے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ایوب انصاری وہ میزبان رسول کہ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ سب سے پہلے انہی کے گھر قیام فرمایا. جلیل و قدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے. کون چوم رہے تھے حضور کی قبر کو؟ کون چہرہ مس کر رہے تھے قبر رسول پر؟ قبر پجوا تھے یہ. وہاں بھی ایک توحید کے سمجھنے والے زیادہ آ گئے, یہ قبر پوجا ہو رہی تھی صاحب. اور مروان وہی تھا جو اس وقت شرک کا فتویٰ لگا رہا تھا. کہا یہ کیا کر رہا ہے شخص, تجھے پتا ہے کچھ حرکت کیا ہو رہی ہے؟ فقال نعم, انہوں نے چہرہ اٹھایا, کہا میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں, مجھے مت سمجھا زیادہ. وہاں بھی مت بن, اپنی جماعت اپنے پاس رکھ. ہم تو رسول اللہ کے صحبت یافتہ ہے, ہم عاشق رسول ہے, ہمیں مت سمجھا. نعم میں جانتا ہوں. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتی الحجر, میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں, کسی پتھر کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں. کیا جملے تھے ان کے. تو کیا سمجھ رہا ہے, قبر کے پتھروں کو چوم رہے ہم؟ ارے رسول اللہ کو بوسے دے رہا ہوں میں, کیونکہ حضور حیات ہے. میں پتھروں کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں. ولم آتی الحجر, میں پتھروں کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں, بلکہ کس کے پاس آیا ہوں؟ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں, حضور سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. اور پھر اس کے بعد کیا کہا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, ہاں میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے. حضرت ایوب کہتے جواب میں کہ بدبخت مجھے روک رہا ہے تعظیم نبی سے. اور گویا کہ حضرت مفتی اعظم کی زبان میں ابو ایوب انصاری کہہ رہے تھے کہ سنگے درے جانا پر دھرتا ہوں جبی سائی, سجدہ نہ سمجھ نجدی, سر دیتا ہوں نذرانہ. سجدہ سمجھ رہا ہے تو اس کو شرک بولیں گا اس کو. تو کہا میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اے ابو ایوب اس وقت تک تو غم نہ کرنا, آنسو نہ بہانا, رونا مت, جب تک دین میں, دین کے چلانے والے, دین کے سمجھانے والے, اس کے اہل ہو, اس کے جانکار لوگ ہو, جب تک دین سمجھانے والے. وَلَكِنِ ابْقُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ, ہاں اس وقت تو ضرور غم کرنا اور رونا سبحانہ جب دین میں نااہل پیدا ہو جائے, جو شرک اور تعظیم کے فرق کو سمجھ نہ سکے. آج وہ دور آ گیا نا, انہوں نے کہا تو اس وقت دور رونا کیوں, کیونکہ ابھی تو صحابہ کا دور ہے, دین کے سمجھنے والے ہیں, تعظیم مصطفیٰ کے جاننے والے. مگر وہ دور ضرور آئیں گا ابو ایوب انصاری کہ جب رونا پڑے گا. کیوں؟ دین میں, دین کے چلانے والے, دین کے ٹھیکیدار کیسے لوگ بن جائیں گے؟ نااہل لوگ, جاہل لوگ, جن کو تعظیم اور عبادت میں فرق معلوم نہ ہوگا. اس وقت تم پھر آنسو بہانا کہ وہ کیا برا دین آ گیا ہے کہ اب دین کے ٹھیکیدار ایسے جاہل بن گئے, ایسے گوار بن گئے. اور پھر یہ حدیث بھی ضعیف نہیں ہے. اس کو امام حاکم نے المستدرک میں لکھا, جلد نمبر 4 صفحہ 560, حدیث نمبر 8571. اور امام حاکم کہتے حاذا حدیث صحیح الاسناد, یہ حدیث بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہے. امام تقی الدین سبکی نے شفاء السقام میں لکھا صفحہ نمبر 342. امام سمعودی نے الوفاء الوفا جلد 4 صفحہ 1358 پہ لکھا. امام حیثمی نے مجموع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ 666 حدیث نمبر 5845. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق صفحہ جلد نمبر 57 صفحہ 249. اور اسی حدیث کو الفاظوں کے اختصار کے ساتھ امام طبرانی نے بھی لایا ہے معجم الکبیر میں حدیث نمبر 3999. اور امام طبرانی نے اپنی ایک دوسری کتاب معجم الاوسط جلد 1 صفحہ 94 حدیث نمبر 284. کنز العمال میں بھی حدیث آئی ہے حدیث نمبر 14966. امام سیوطی نے بھی اس کو الجامع الصغیر میں لایا حدیث نمبر 9728. امام مناوی نے بھی فیض القدیر میں اس حدیث کو کا جلد 6 صفحہ 386. ایک آخری حدیث اور اس پر پھر اختتام. ایک کتاب میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں, بڑی عظیم اور بڑی مشہور و معروف کتاب ہے یہ, اپنے وقت کے جلیل القدر امام گزرے ہیں امام تقی الدین سبکی. یہ ایک بڑی ضخیم انہوں نے کتاب لکھی, اس کا نام ہے شفاء السقام, عربی زبان میں ہے, اس کا صفحہ نمبر 185 ہے. اور پھر یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں آئی ہے, اس کے بہت سارے حوالے, کثیر حوالے.
اس کے حوالے اس کا متن میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کتاب آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں۔ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفاء السقام صفحہ نمبر 185 پہ حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان بلالا رأى فی منامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول له، کہتے ہیں کہ حضرت بلال کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں، میں حدیث کا ایک آخری جملہ پڑھ رہا ہوں۔ حضور کے انتقال کے بعد حضور کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال مدینے سے ملک شام چلے گئے اور کہا کہ اب میں اس شہر مدینہ میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہاں کے در و دیوار دیکھتا ہوں تو رسول اللہ کی یاد آتی ہے، تو انہوں نے شہر مدینہ کو چھوڑ دیا اور ملک شام چلے گئے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ رسول اللہ حضرت بلال کے خواب میں تشریف لاتے ہیں ملک شام میں۔ تو حضرت ابو درداء روایت کرتے کہتے ہیں ان بلالا رأى فی منامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول له، کہ حضرت بلال کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے اور حضور نے بلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ما هذه الجفوۃ یا بلال، اے بلال یہ کیسا ستم ہے، کیسی تکلیف ہے، کیسی جفا کر رہے ہو مجھ پر، مجھ سے دور ہو گئے، گویا ایک طرح سے تم مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو، یہ کیسی جفا ہے۔ اما آنا لقا ان تزورنی یا بلال، اے بلال کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو۔ دیکھیں وہاں بھی کہتے قبروں پہ جانا ہی شرک ہے اور حضور خود بلا رہے ہیں، یہ کہتے قبر پر ہی جانا حرام اور شرک ہے، اور حضور کیا کر رہے ہیں، خواب میں آ کر بشارت دے رہے وقت نہیں آیا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو، تو قبروں کا ڈھیر نہیں ہے وہاں، میں ہوں، مجھ سے ملاقات کرو، آؤ۔ اے بلال کیا وہ وقت نہیں آیا، اما آنا لقا ان تزورانی یا بلال، اے بلال کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو۔ جیسے یہ خواب دیکھا حضرت بلال نے تو حدیث کے الفاظ ہے کہ فانتبہا حزینا وجیلا خائفا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین صورت میں، غمگین حالت میں، بڑے غم اور دکھ کے ساتھ بیدار ہوئے، گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے، اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے، جیسے بیدار ہوئے گھبرائی ہوئی کیفیت تھی، غمگین کیفیت تھی ان کی، فرقیبا راحلتہ وقصد المدینہ، فوراً اس سواری انہوں نے حاصل کی، سواری پہ سوار ہوئے اور مدینے کی طرف قصد کیا، مدینے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وہاں بھی کہتا ہے 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں سفر کرنا جائز نہیں، یہ مسجد کا سفر نہیں ہو رہا ہے، خاص رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے سفر ہو رہا ہے، اور کرنے والا صحابی رسول ہے۔ حضرت بلال مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ فاتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل یبکی عندہ، اور جب حضور کی قبر پر آئے تو خوب بلک بلک کے رونے لگے حضرت بلال، حضور کی قبر سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ اور پھر اب یہ آخری جملے سنیے، وَيُمَرِّغُ وَجْهُ عَلَيْهِ، اور اپنے چہرے کو رسول اللہ کی قبر پر ملتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، قبر رسول پہ چہرہ ملتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، قبر پجوا بولو گے بلال کو؟ مجھے بتاؤ بغیر سجدے کی کیفیت کے قبر کو اپنا چہرہ مس کر کے مل کے دکھا دو، آپ کیسے روئیں گا؟ ایک شخص قبر پہ رو رہا ہو، رو سے اپنے چہرے کو بار بار قبر پہ مس کر رہا ہو، مل رہا ہو، رگڑ رہا ہو اپنے چہرے کو، کیسی کیفیت ہوگی؟ مجھے دکھاؤ آپ، چلو کوئی وہاں بھی پریکٹیکل کر کے دکھائے ہم کو، کیونکہ وہاں بھی پھر یہ بھی کہتے کہ حضور کی قبر اونچی نہیں تھی زیادہ، 1 سے بھی تھوڑی کمی تھی، تو کیفیت کیسی ہوں گی پوری؟ اجی سجدہ ہی ہوں گی، رکوع بھی نہیں ہو سکتا وہاں، سجدے ہی جیسی کیفیت ہے وہ، تو پھر کیا یہ قبر پجوا بولو گے حضرت بلال کو؟ کہوں گے نہیں صاحب یہ سجدے جیسی کیفیت، غیر اللہ کو سجدہ کر لیا اس لیے مشرک ہو گئے۔ حالانکہ اس روایت کو کثیر محدثین جتنوں نے لکھا سب نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ امام ابو الحسن الغسانی نے اپنی کتاب اخبار و حکایات صفحہ 45 پر اس کو نقل کیا۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد 7 صفحہ 133 پر لکھا، اور ابن عساکر کہتے ہیں اس کی سند جید ہے۔ سبحان اللہ۔ امام تقی الدین خود کہتے ہیں ھذا اسناد جید، اس کی سند جید ہے۔ ابن اسیر نے اپنی کتاب عد الغابہ جلد 1 صفحہ 308 پہ اس حدیث کو لکھا۔ امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات جلد 1 صفحہ 136 پر اس روایت کو لکھا۔ علامہ ذہبی نے تاریخ الاسلام جلد 17 صفحہ 66 پہ لکھا۔ پھر علامہ ذہبی ایک دوسری کتاب ان کی سیار الاعلام النبلاء جلد 1 صفحہ 358 پہ اس حدیث کو لایا۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التحفۃ اللطیفہ فی تاریخ المدینہ الشریفہ جلد 1 صفحہ 221 پہ لایا۔ امام سمہودی نے اس کو الوفاء والوفاء جلد 4 صفحہ 1356 پہ لایا۔ امام ابن حجر المکی نے اپنی کتاب الجوہر المنظم صفحہ 65 پہ لایا۔ علامہ فیروز آبادی جو صاحب القاموس ہے
अस्सलातु वल बुशर सफ़ा नंबर 154 पे लाया। हज़रत इमाम बुरहानुद्दीन हलवी ने अपने किताब अस्सीरतुल हलविया जिल्दो सफ़ा 308 पे लाया। शाह अब्दुल हक मौदी से दैलवी ने मदारिज नबुव्वत जिल्दो सफ़ा 583 पे इसको नकल किया। हत्ता के गैर मुक़ल्लिद के नाम नहाद अहले हदीस के बहुत बड़े अल्लामा हैं शौकानी साहब। चुनांचे अल्लामा शौकानी ने नैलुल औताद जिल्द 5 सफ़ा 180 पे इसको लिखा। और शौकानी क्या कहते हैं, इसे इब्ने असाकिर ने बासनद जय्यद इसका जिक्र किया है। शौकानी भी इब्ने असाकिर का हवाला देके कहते हैं कि इसकी सनद कैसी है, जय्यद है। तो अब आज के मौजू को अगर मैं बांटूं तो 3 तबके हैं मुसलमान, मतलब इस वक्त अहले इस्लाम के जो दावेदार है 3 तबके। एक है मजहब बातिला वाले जो इफरात का शिकार है, तो उनके नज़दीक सजदे ताज़ीमी क्या है, शिरक, जिसमें देवबंदी है, अहले हदीस है, नाम नियाद वहाबी देवबंदी सब आ गए। ये पहला एक ग्रुप है जिनका हाल क्या है कि सजदे ताज़ीमी को ये क्या समझते हैं, शिरक समझते हैं। दूसरा एक तबका है जो वो ना समझो का तबका है, ना समझ है बेचारे, बातिल तो नहीं है लेकिन क्या है, इल्म नहीं है, इल्म की कमी की बुनियाद पर तफरीद का शिकार है। और तफरीद के अंदर क्या करते हैं वो कि सज्जे को जायज़ समझते हैं, जायज़ ही नहीं बल्कि बाईस से सवाब समझते हैं, जो कि ये भी गलत। और तीसरा मजहब हक का है, एतदाल वाला मजहब। और वो एतदाल वाला क्या है, न इसको शिरक कहते हैं हम, न इसको हम जायज़ कहते हैं, बल्कि शरीयत में जो है कि इस शरीयत में मना है, पिछली शरीयतों में जायज़ था। तो बस 2 शेर में मैं बात कर दूं कि वो तीसरा जो तबका है मजहब हक का, वो कौन सा तबका है कि जिसका इमाम ये कहता है कि ऐ शौक़ दिल ये सजदा उनको रवा नहीं, ऐ शौक़ दिल ये सजदा उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो, पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।